شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے منسٹرز اور ممبر آف پارلیمنٹ اور اس کے علاوہ جو ہمارے اقبال کے اندر جو ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل ہمارے کارکن ہیں، میں سب سے پہلے تو اس چیز کے اوپر اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب چکوال آیا ہوں تو انشاءاللہ وہ اس طرح کے پروجیکٹس لے کے آیا ہوں جس سے ایک معاشرہ بدلتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ تبدیلی سب سے پہلے ذہنوں میں آتی ہے، پھر گراؤنڈ پہ آتی ہے. یہ یاد رکھیں پلیز. لوگ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی کو ایک بٹن آن کرو تو تبدیلی آ جاتی ہے. تبدیلی پہلے لوگوں کے ذہن بدلتے ہیں. تو میں اس کے اوپر آنے سے پہلے، کیونکہ اس چیز کے اوپر بات کی گئی کہ چکوال اور یہ سارے علاقہ جہلم، چکوال، میاں والی، یہاں بہت زیادہ لوگوں نے پاکستانی فوج میں وہ گئے اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے. تو اس لیے مجھے احساس ہے کہ جب میرے آنے سے پہلے ہمارے منسٹرز نے بات کی اور ممبر آف پارلیمنٹ نے کہ جو ایک پہلی دفعہ کسی پاکستان کی پولیٹیکل اپوزیشن نے جس طرح فوج کے اوپر حملہ کیا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اس سے پہلے جنرل مشرف کے اوپر تنقید کی جاتی تھی، لیکن جنرل مشرف پولیٹیکل تھے، یعنی وہ ملک کے سربراہ بھی بن چکے تھے اور آرمی چیف بھی تھے. اس کے اوپر تو تنقید تھی. لیکن آج کل جو تنقید کی جا رہی ہے، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ زبان استعمال کی جا رہی ہے جو ہندوستان کی پروپیگنڈا مشین پاکستان کی فوج کے خلاف استعمال کرتی ہے. ایک آپ کی پتہ نہیں کتنوں کی نظروں سے گزرا، یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب، انہوں نے انکشاف کیا کہ ہندوستان نے فیک سائٹس، میڈیا سائٹس بنائی ہوئی تھی کچھ 700، جس میں انہوں نے مرے ہوئے لوگوں کے نام پہ بھی نیوز آئٹمس ان کے نام سے بھی دیتے تھے، پھر اخباروں کے فیک اخبار بنائے ہوئے تھے. اور اس کا صرف سب سے زیادہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کوئی بری نظر میں دنیا میں پیش کریں، پاکستان میں کہیں کہ افراتفری پڑی ہوئی ہے تاکہ کوئی باہر سے سرمایہ کاری نہ کرے پاکستان میں. اور پھر پاکستانی فوج کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا، کیونکہ ہندوستان چاہتا ہے کہ پاکستانی فوج کمزور ہو، اور اب سے نہیں، پہلے سے وہ چاہتے ہیں. ان کی پوری ایک پلاننگ ہے کہ دنیا میں پاکستانی فوج کو ایک ایسی نظر پیش کیا جائے کہ وہ ایک روگ آرمی ہے، وہ دہشت گرد ہیں. نریندر مودی پچھلے آرمی چیف کو تو کھل کے کہتے تھے کہ دہشت گرد ہے. تو بدقسمتی سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو فیک سائٹس تھیں ہندوستان کی، یہ اس اپوزیشن کو بھی یہ جو اے پی ڈی ایم ہے، اس کو بھی آگے وہ پروموٹ کر رہے تھے. اور کئی ایسے صحافی ہیں جو ان کو بھی پروموٹ کرتے ہیں اور وہ ہندوستان کی اس ڈس انفارمیشن کے حصہ تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن اس طرح پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کر رہی ہے، آرمی چیف کو، آئی ایس آئی چیف کو. اس کی کوئی پہلی مثال نہیں ہے. اور ٹارگٹ کیا کر رہے ہیں، کیا رہے ہیں کہ جناب الیکشن جو تھا وہ انہوں نے، کیونکہ فوج نے دھاندلی کروائی، اس لیے سلیکٹڈ گورنمنٹ. اس کے لیے کوئی ان سے پوچھے کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی تو کیا آپ گئے تھے الیکشن کمیشن کے پاس؟ کیا آپ سپریم کورٹ گئے؟ کیا آپ پارلیمنٹ میں آئے؟ کوئی آپ نے فورم پہ کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ تو آج جب امریکہ میں الیکشن ہوا تو جب ریپبلکنز کہنا شروع ہوئے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، تو میڈیا پہلے کہتا تھا کہ انہوں نے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دیا. یعنی وہ میڈیا کہنے کے لیے نہیں تیار تھا دھاندلی جب تک ثبوت نہ ہو.
تو نہ ثبوت دیے، نہ کسی فورم پہ گئے اور پاکستانی فوج کو اٹیک کرنا شروع کر دیا کہ جی انہوں نے ایک سلیکٹڈ حکومت لے کے آئے. اور اصل میں ہم ساری قوم جانتی ہے کہ 30 سال سے یہ جو ان کے لیڈران ہیں، انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا. 30 سالوں سے ان کے اوپر باہر مضمون چھپے ہوئے ہیں، باہر کے اخباروں میں، ڈیلی ٹیلی گراف میں، ٹائمز میں، ڈیلی میل میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، نیو یارک ٹائمز میں. بی بی سی نے 2 ڈاکیومنٹری ان دونوں لیڈرز کے اوپر بنائی ہوئی ہیں، ان کی چوری کے اوپر. ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو باتیں کی ہوئی ہیں وہ آج آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں. اور ایک کو زرداری کو جیل نواز شریف نے ڈالا تھا کرپشن میں. دونوں حکومتیں 2 دفعہ کرپشن میں گئی تھی، ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے. آج صرف اپنی چوری بچانے کے لیے ایک ملک کی وہ انسٹیٹیوشن جو اگر آج کبھی بھی پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے تو آج ضرورت ہے. اور کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہمارا ہمسایہ ہے، 73 سال کی تاریخ میں برِ صغیر میں اس طرح کی حکومت نہیں آئی جو آج ہندوستان میں آئی، جو کہ ایک انتہا پسند، ایک ٹوٹیلیٹیرین، ایک ریسسٹ، اینٹی مسلمان اور اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان، کبھی ایسی حکومت نہیں آئی اور جو انہوں نے کشمیریوں سے کر رہے. اور اس ٹائم پہ اپنی فوج کو اٹیک کرنا اور پھر اپنی فوج کو کہنا کہ ایک الیکٹڈ حکومت کو گرا دو. اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں، الیکٹڈ حکومت کو گرا دو. اور پھر فوج کو کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف الیکٹڈ حکومت کو نہیں گراتا تو فوج اس کو ہٹا دے. یعنی ملک میں فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کو کرو اور کہتے ہیں ڈیموکریٹک. تو میں اس لیے آج اس پلیٹ فارم سے، کیونکہ یہ وہ خاص طور پہ یہ سارا وہ علاقہ ہے جس میں لوگوں نے فوج میں جا کے بڑی اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہے. آج جو ہندوستان سے دہشت گردی کی جا رہی ہے بلوچستان میں، پاکستان کے جو مرج ڈسٹرکٹس میں، یہ ہمیں پتہ ہے کدھر سے ہو رہا ہے. ہمیں تو پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ یہ ہر قسم کا پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج بھی ہمارے فوجی جوان قربانیاں دے رہے ہیں. اور اس میں یہ جو اپوزیشن جو حرکتیں کر رہی ہے، میں نے کبھی اپنی پاکستان میں اس طرح اپنے ملک کو انڈرمائن کرنے کے لیے کبھی کسی حکومت کو نہیں دیکھا. اور صرف ایک ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو ہم کسی طرح NRO دے دیں. یعنی جو چوری انہوں نے 30 سال سے کر رہے ہیں اور پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں، کسی طرح اتنا بلیک میل کریں. مجھے تو ان کو پتہ ہے کر نہیں سکتے، تو اس لیے اداروں کو اتنا بلیک میل کرے کہ کسی نہ کسی طرح پریشر میرے پہ ڈالے کہ ان کی چوری کے لیے ہم ان کی چوری معاف کر دیں. اور آج میں اپنی اگلی بات جو شروع کرتا ہوں، جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں، اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم کو. یہ سب یاد رکھیں، اگر ان چوروں کو کسی حکومت نے NRO دیا تو وہ اتنی بڑی اس ملک سے غداری کرے گا کہ دشمن وہ کام نہیں کرے گا جو وہ حکومت کرے گی ان کو چوری کو معاف کر کے. جنرل مشرف نے ان دونوں لیڈروں کو NRO دیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 10 سالوں میں پاکستان کا قرضہ 4 گنا زیادہ بڑھا. کوئی بتائے کہ پیسہ کدھر گیا؟ 4 گنا، یعنی 6000 ارب سے پاکستان کا قرضہ ان 10 سالوں میں. ان دونوں کو NRO ملنے کے بعد انہوں نے جو 2 باریاں لی، پاکستان کا قرضہ 30,000 ارب پہ گیا. 6000 سے 30,000. تو جب میں اپنے آج جب پارلیمنٹیرینز اور اپنے پولیٹیشن سے بات کر رہا تھا، وہ سارے کہہ رہے تھے ہمیں سڑکیں چاہیے، اور مجھے سارے آپ کے اس علاقے کو تو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کے کیا مسئلے تھے. تو میں تب ان کو بتا رہا تھا کہ ایک حکومت جب ہم آئے تو جتنا ہم نے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا پہلا سال، اس کا آدھا چلا گیا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں، آدھا چلا گیا. اور اب یہ جو دوسرا سال ہمارا گزرا ہے،